ختم نبوت کا تقاضا۔ مسلمانوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت و رسالت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ اس عقیدے کو ماننے کا لازمی مطلب ہے کہ کسی نئے نبی اور رسول پر ایمان نہیں لایا جا سکتا۔ اس بات سے سارے مسلمان واقف ہیں، مگر اس عقیدے کو ماننے کا ایک اور لازمی تقاضا ہے جس سے حیرت انگیز طور پر سارے مسلمان ناواقف محسوس ہوتے ہیں۔ وہ تقاضا ہے کہ ایمان کی دعوت کو انسانیت تک پہنچانا۔ ایک نبی کا بنیادی کام ایمان کی دعوت دینا ہے۔ یہی دعوت روز ازل سے انسانوں کی فطرت میں ودیت کر دی گئی ہے، مگر شیطان فطرت کی اس راہ پر بیٹھ کر انسانوں کو گمراہ کرتا رہتا ہے۔ یوں انسانیت ہر دور میں توحید سے دور ہوتی رہی ہے، یہاں تک کہ ایک اللہ کا نام لینا جرم بن گیا جس کی قیمت اپنی جان کی شکل میں دینی پڑتی۔ نبی اسی مشکل ترین چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجے گئے، کیونکہ اس بدترین صورتحال سے نمٹنا عام انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ تاہم نبیوں کے آنے کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ ان کا کفر خدا کے غضب کا باعث بن جاتا تھا۔ ایسے میں اللہ کی رحمت نے اپنے محبوب نبی کو آخری نبی اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آپ کے ذریعے سے مذہبی تہذیب کا وہ دور ختم ہوا جس میں کسی شخص کو اس کے مذہبی نقطۂ نظر کی بنا پر قتل کر دیا جاتا تھا۔ اب آزادی کا وہ دور شروع ہوا جب ہر شخص کو اپنی مرضی کا عقیدہ رکھنے کی آزادی حاصل ہو گئی۔ انسانوں کے امتحان کی وہ فطری فضا پیدا ہو گئی جو اصل میں مطلوب تھی۔ اب نہ دین کی دعوت دینا کسی مصیبت اور عذاب کا سبب رہا، نہ کسی دین کو قبول کرنا اپنی جان و مال آبرو کو برباد کرنے کے مترادف رہا۔ چنانچہ نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ مزید یہ اہتمام کیا گیا کہ نبی کی نام لیوا ایک امت وسط قائم کر دی گئی اور اسے باقاعدہ یہ ذمہ داری دی گئی کہ جس طرح رسول نے ان پر حق کی شہادت دی ہے وہ لوگوں پر حق کی شہادت دیتے رہیں۔ صحابہ کرام نے اس ذمہ داری کو پوری طرح سمجھا اور اپنے زمانے کی متمدن دنیا کو اسلام سے روشناس کرایا۔ چنانچہ ان تمام علاقوں میں جہاں صحابہ کرام پہنچے، اسلام کی دعوت نے لوگوں کو مسخر کیا، حتیٰ کہ لوگوں نے اپنی تہذیب اور زبان تک چھوڑ کر ان کے رنگ میں رنگ گئے۔ بدقسمتی سے اگلی نسلوں کے مسلمان امت وسط یعنی نبی اور انسانیت کے بیچ کی امت بننے کے بجائے ایک قوم بن گئے۔ آنے والے برسوں میں اس قوم نے ہندوستان، اسپین اور مشرقی یورپ میں سیاسی اقتدار قائم کیا، مگر اسلام کی دعوت پہنچانے میں دلچسپی نہ لی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان تمام مقامات کا اقتدار بھی ان کے ہاتھ سے گیا۔ اسی غفلت کے نتیجے میں کبھی تاتاریوں کا عذاب ان پر مسلط ہوا تو کبھی صلیبیوں کی یلغار نے انہیں امن سے محروم رکھا۔ مگر جب کبھی مسلمانوں نے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کر کے دعوت کا کام کیا تو وحشی تاتاری اسلام کے محافظ بن گئے اور دنیا کے بڑے بڑے خطے بغیر جنگ کے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ اس وقت بھی دنیا کے 3 سب سے بڑے مسلم ممالک وہ ہیں جہاں دعوتی عمل کے نتیجے میں اسلام آیا اور آج تک وہاں مسلمانوں کا اقتدار قائم ہے۔ بدقسمتی سے آج کے مسلمان دعوت کو چھوڑ کر سیاسی جنگوں میں الجھ چکے ہیں۔ وہ تاریخ کے اس واضح سبق سے بالکل جاہل دکھائی دیتے ہیں کہ سیاسی اقتدار کو شکست ہو جاتی ہے اور اندلس، مشرقی یورپ اور ہندوستان کا اقتدار ہاتھ سے چلا جاتا ہے، مگر دعوتی جد و جہد سے جو اقتدار قائم ہوتا ہے سیاسی شکست کے بعد بھی کبھی ہاتھ سے نہیں جاتا۔ مگر ان سب سے بڑھ کر دعوتی کام ختم نبوت کو ماننے کا لازمی نتیجہ ہے۔
اس شعور کے بغیر ختم نبوت پر حقیقی ایمان ممکن نہیں۔ ابو یحییٰ